خیرپور کے علاقے سے ٹھارجہ اور مہراب پور کے درمیان ڈپارجہ کے مقام پر ریلوے ٹریک پر 2 دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں ریلوے ٹریک کو کچھ نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمان نے اب ٹریک پر 2 دھماکے کیے، جبکہ 2 ہینڈ گرینیڈ ڈاؤن ٹریک کے ساتھ باندھ دیے۔ ریلوے ٹریک پر دھماکوں کے بعد دونوں ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی۔ پنجاب سے کراچی جانے والی سپر ایکسپریس کو گمبٹ ریلوے اسٹیشن پر، جبکہ دیگر ٹرینوں کو مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر روک دیا گیا۔ خیرپور کے قریب قومی شاہراہ پر مسلح افراد نے ببرلو تھانے کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایڈیشنل ایس ایچ او ببرلو محمد ایدن بھٹو اور ہیڈ کانسٹیبل منظور حسین ملا جاں بحق ہو گئے، جبکہ فائرنگ میں پولیس کانسٹیبل اللہ رکھیو سندھی زخمی ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ببرلو تھانے کی گشتی پولیس پارٹی نے قومی شاہراہ پر ایک مشکوک کار کو روکنے کی کوشش کی تو کار میں سوار مسلح افراد نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ببرلو تھانے کے ایڈیشنل ایس ایچ او محمد ایدن بھٹو اور ہیڈ کانسٹیبل منظور حسین ملا موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ کانسٹیبل اللہ رکھیو سندھو زخمی ہو گیا۔ ناظرین، سائنسی ترقی کے بغیر موجودہ دور میں آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ دوڑ اگرچہ قوموں کی ترقی کی غمازی کرتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ موبائل فون موجودہ دور کی سب سے اہم ضرورت کے طور پر سامنے آیا ہے، لیکن اس کے غلط استعمال نے کئی خاندانوں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں برکت علی شیر کی اس رپورٹ میں۔ موبائل فون کے آنے سے یوں تو کئی مشکلات کم ہوئی ہیں اور لوگوں میں موجود فاصلے ختم ہوئے ہیں، وہاں پر موبائل کے غلط استعمال سے کئی افراد سخت مشکلات سے دوچار ہیں، جن میں خاص طور پر موبائل فون کے ذریعے لڑکے لڑکیوں کی آواز بنا کر کئی افراد کا مستقبل تباہ کر چکے ہیں، جس سے نہ صرف ان کا مالی نقصان ہوا ہے لیکن وہاں پر محبت کا تقدس بھی پامال ہوا ہے اور لوگ محبت سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ 1 سال کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ جو ہے وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک لڑکا تھا جو اپنے آواز کو چینج کر کے مجھے بیوقوف بناتا رہا۔ اس مد میں اس نے جو ہے نا مجھ سے کافی دفعہ ایزی لوڈ لیے، مجھ سے گفٹ لیے۔ اب مجھے جو ہے نا موبائل کی دنیا یا موبائل لفظ سے نفرت ہو گئی ہے۔ اور ایزی لوڈ کرنے والے افراد کے روزگار اور تجربہ میں بھی خاصا اضافہ ہوا ہے۔ سر تقریباً 25% جو لوگ ہیں وہ کاروباری ہوتے ہیں، باقی 75% جو ہے وہ عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری جانب مختلف نیٹ ورک کی سموں کی بآسانی دستیابی بھی جرائم میں اضافے کا سبب بنی ہے، جس کو سم فروخت کرنے والے افراد بھی بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن موبائل فون کے ذریعے کئی افراد اغوا ہو چکے ہیں اور کئی افراد اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکے ہیں۔ کاروباری جو ہوتا ہے نا وہ صرف ایک سم رکھتا ہے اور ایک نمبر ہی چلاتا ہے۔ جو 2 نمبر کا کام کرتے ہیں وہ ہر نیٹ ورک کی سم رکھتے ہیں۔ لیکن اس امر کے خلاف پولیس کا روایتی کردار ابھی تک جوں کا توں برقرار ہے۔ یہ پولیس کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اگر پولیس کی کچھ نہ کچھ بتایا جائے نا، ابھی میں کھڑا ہوں، میرے کوئی بتا دو کہ اس قسم کی حرکت ہے، میں اس کو دیکھوں کہ کیسے وہ حرکت کر رہا ہے، وہ کتنا بالا کیوں نہ ہو۔ موبائل فون کے غلط استعمال کی وجہ سے کئی خاندانوں کی خوشیاں اجڑ چکی ہیں اور کئی نوجوان اپنے مستقبل تباہ کر چکے ہیں۔ کیمرامین تنویر بلوچ کے ساتھ برکت علی شیر، دنیا نیوز، ڈہر کی۔ سکر سینٹرل جیل 1 میں ڈسٹرکٹ پولیس اور جیل انتظامیہ کی جانب سے مشترکہ سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران 100 کے قریب موبائل فونز، منشیات اور دیگر اشیاء برآمد کی گئیں، جبکہ 30 سے زائد قیدیوں کو خیرپور، لاڑکانہ، بدین، نوشہر و فیروز اور دیگر جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ جیل حکام کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے سے انتظامیہ کو قیدیوں سے شکایات تھیں، تاہم جسٹس امیر ہانی مسلم کی جانب سے مختلف جیلوں کے دورے کے موقع پر ان شکایات کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد انتظامیہ کو قانون کے مطابق سرچ آپریشن کی اجازت دی گئی۔ ابتدائی طور پر جیل کو سرچ کیا جا رہا ہے، دوسری جانب قیدیوں نے سرچ آپریشن کو بلا جواز قرار دے کر جیل کے اندر احتجاج شروع کر دیا ہے۔ سرچ آپریشن کے موقع پر ایف سی کے جوانوں کو جیل کے باہر تعینات کیا گیا ہے۔ ناظرین، سندھ سے میری دھرتی میری دنیا میں شامل کی گئی خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان کی سرزمین کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ ڈیرہ مراد جمالی میں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی نصیر آباد جعفر آباد میر غلام علی عمرانی نے کہا ہے کہ مارکیٹ اسکوائر میں زیر تعمیر اناج منڈی کی تکمیل سے تجارتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ مارکیٹ اسکوائر میں 90 لاکھ روپے کی لاگت سے زیر تعمیر اناج منڈی کے دورے کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے میر غلام علی عمرانی نے متعلقہ ٹھیکیدار کو منصوبہ فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ منصوبے کی تکمیل سے کاروباری حضرات کو اپنا اناج فروخت کرنے میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے زمینداروں اور تاجروں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان حکومت نے اناج منڈی کی تعمیر کی منظوری دی ہے۔ ناظرین، بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال سب کے سامنے ہے۔
3 سیاسی رہنماؤں کے قتل کے بعد کشیدگی اور خوف و ہراس کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جبکہ اغوا برائے تاوان سمیت دیگر جرائم میں اضافے نے عوام کو شدید تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سیما کنول کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں سیاسی رہنماؤں کے قتل سے جہاں سیاست پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، وہی عوام بھی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ صوبے میں موجودہ سال اب تک بلوچستان کے 3 بڑے سیاسی رہنماؤں کو قتل کیا جا چکا ہے، جس میں غلام محمد، مولا بخش دشتی اور ابیب جالب جیسے باذوق اور سیاسی بصیرت رکھنے والے رہنما شامل ہیں۔ بلوچستان میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے صوبے بھر میں ایف سی اور پولیس کی باری نفری کی تعیناتی کے باوجود ٹارگٹ کلنگ کا آئے روز کوئی نیا واقعہ رونما ہوتا ہے، جبکہ کوئٹہ شہر میں اغوا برائے تاوان اور لاپتہ افراد کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ کوئٹہ میں سیاسی اور دیگر اہم شخصیات کے قتل سے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کے باعث ایک جانب تو کاروباری طبقہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، تو دوسری جانب عوام میں بھی عدم تحفظ کا احساس پروان چڑھ رہا ہے۔ ایسے میں نہ تو صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی واضح حکمت عملی سامنے آئی ہے اور نہ ہی پولیس کی جانب سے کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ بلوچستان میں امن و امان کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے، مگر موجودہ حکومت اس حوالے سے بے بس نظر آتی ہے اور پولیس کی کارکردگی بھی بہتر نظر نہیں آ رہی۔ کیمرہ مین خرم شہزاد کے ساتھ سیما کنول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، وادی بولان کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 2 دہشت گرد ہلاک اور متعدد گرفتار کر لیے گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق عمر اڈا سے ملحقہ مضافاتی علاقے مغازئی میں محسود اور بھٹنی قبائل کے درمیان جرگہ جاری تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپا مارا تو دہشت گردوں نے فائر کھول دیا، جبکہ جوابی فائرنگ میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی سردار علی کی ڈگری بھی جعلی نکلی، جس کے بعد جعلی ڈگری والے ارکان اسمبلی کی نصف سینچری مکمل ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 553 ڈگریوں کی تصدیق پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے۔ سردار علی ثوابی کے حلقہ پی ایف 34 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے منتخب ہوئے تھے اور بعد میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ پشاور یونیورسٹی انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ سردار علی کی بی اے کی ڈگری جعلی ہے۔ سردار علی ہائر ایجوکیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ پشاور یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات افتخار حسین نے دنیا نیوز کو بتایا کہ یونیورسٹی کو مزید 13 ڈگریاں جانچ پڑتال کے لیے موصول ہوئی تھیں، جن میں سے سردار علی کی ڈگری جعلی نکلی ہے، جبکہ باقی ڈگریاں تصدیق کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھیج دی گئی ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 50 ارکان اسمبلی کی جعلی ڈگریوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے مسلم لیگ نون کے 17، پیپلز پارٹی کے 9، مسلم لیگ کاف کے 8، جے یو آئی فے کے 7، بی این پی عوامی کے 3، جبکہ مسلم لیگ فنکشنل اور اے این پی کا ایک رکن شامل ہے۔ 3 آزاد ارکان کی ڈگریاں بھی جعلی قرار پائی ہیں۔ دوسری جانب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 183 ارکان پارلیمنٹ کی ڈگریاں درست قرار دے دیں، تاہم اس نے 553 ڈگریوں کی تصدیق کے عمل پر عدم اطمینان کرتے ہوئے متعلقہ یونیورسٹیوں کو 1 ہفتے کے اندر قوائف سے آگاہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ میری دھرتی میری دنیا میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے جب منصوبے پر وقت مکمل نہ ہو تو یہی ترقیاتی منصوبے عوام کے لیے درد سر بن جایا کرتے ہیں۔